اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں قرآن کریم چشم ہدایت کے عنوان پر میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور کہ قرآن کے متعلق ہے اور قرآن کا لگاؤ ہر مسلمان بھائی کو ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کلام پاک ہی اللہ کا فرمان ہے۔ کیا اچھا کیا برا کرنا ہے، اس کے ترجمہ کو سیکھنا ہے، اس کو صحیح الفاظ پڑھنا ہے، اس لیے قرآن کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ فقال اللہ تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ہم اس مضمون میں ذکر اللہ کی باتیں کریں گے، کتاب اللہ کی باتیں کریں گے، کلام اللہ کی باتیں کریں گے، قرآن کریم کی باتیں کریں گے۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا، جس آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اور اعلان فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم جو کہ چشمہ رشد ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موعظت، معدن احکام و شریعت اور مرکز نجاح فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث تقوی اور صلاح اور فارق حق و باطل، اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے۔ لہذا ارشاد ربانی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی هی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو بالکل درست راستے پر لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ جو پانچوں وقت کی تمام فرض و واجب اور سنت و نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگا ہے، دستور حیات مانگا ہے، اس لیے ارشاد ہوا میرے بندو تم نے ہدایت طلب کی، صراط مستقیم کی آرزو کی ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ جینا ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہ وہی نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوقت سے نوازے گا۔ قرآن چشمہ ہدایت ضرور ہے مگر انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہیں، جن کے دلوں میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا دریا موجزن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین فرمایا ہے اور آگے متقین کی تعریف و صفات بھی بیان کر دی گئی ہے، ان کی امتیازی شان کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے ایسے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، قائم رکھتے ہیں نماز اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر۔
اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ایمان و یقین اور صلاح و تقوی کے نور سے محروم ہے تو قرآن ایسے لوگوں کے لیے مزید ضلالت و گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب شرک و کفر اور کبر و غرور میں اندھے ہو کر خدا کی الوہیت و وحدانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہی قرآن ان کے لیے عذاب نامہ بن جاتا ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ دوسری قوم کو حقیر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے معمول و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع مکمل نظام قائم کیا ہے، تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام مبارک کتاب کو لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حروف و حرکات اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا معاندنین اسلام اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و عبارات میں رد و بدل کر دیں، اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا کر دیں۔ مگر سن لیجئے، زمانے کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کے الفاظ و عبارات میں تغیر ہو جائے، اس کے مطالب و معنی میں فرق پڑ جائے، اس کی ترتیب و ترکیب میں تبدیل ہو جائے اور باطل افکار و نظریات میں داخل ہو جائے۔ اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ نازل کرتا ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ دوستو، ایسا اس لیے ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے۔ یہ دین آخری کے لیے دائمی دستور و قانون ہے جو خدا کے آخری پیغمبر پر نازل ہوا تاکہ انسانیت کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنے اور قیامت تک کے لیے مینار نور بنا رہے۔ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، رب العالمین نے اس کا تکلم فرمایا ہے، اس لیے قرآن فصاحت و بلاغت اور حسن تعبیر و ترتیب کا ایسا شاہکار ہے جس نے عربوں کو اپنی عظمت و جلالت اور شہر آفرینیوں جادو بیانی کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا، اور مشرکین عرب اپنی سخن فہمی اور زبان دانی میں شہر آفاق ہونے اور فصاحت اور بلاغت کی بلندیوں پر فروکش ہونے کے باوجود قرآن کریم کے اعجاز بلاغت کے سامنے گنگ رہ گئے۔ ان کو اعتراف کرنا پڑا یہ کسی انسانی دماغ کا اختراع نہیں، یہ تو ما فوق البشر کا کلام ہے۔ ان هو الا سحر یؤثر، یہ تو دل میں اتر جانے والا جادوئی کلام ہے۔ اس کتاب مبین اور فرقان حمید کی بلاغت کا اعتراف عربوں نے بھی کیا ہے اور آج کی متحد دنیا کے دانشوروں نے بھی کیا اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ جرمنی کا مشہور دانشور فیرک یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن مجید کی عبارت نہایت فصیح و بلیغ ہے اور مضامین لطیف و عالی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امین ناصح نصیحت کر رہا ہے۔ اور مشہور مستشرق گبن یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قرآن وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اور فرانس کا موسیو کاسٹن کاریے تو یہاں تک کہا اٹھا، اگر زمین سے قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان بھی قائم نہ رہے گا۔
محترم حضرات، قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت اور جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کی دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کی اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ وہ ہلاکت و بربادی کے دہانے پر تھے۔ قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور سفر ہستی سے نابود ہو جاتے، خدائی عذاب کا شکار ہو جاتے، لیکن قرآن کے ذریعہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی اور جلالت و جہالت کے غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ مفسرین نے بحبل اللہ سے قرآن کریم مراد لیا ہے۔ عربوں کی زندگی سے کون واقف نہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، صلاح و تقوی اور اظہار قربانی کا ایسا منظر دیکھا جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم نے عربوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی عملی تفسیر بنا دیا تھا۔ حکومت و اقتدار، قیادت و سیادت اور شان و شوکت، قوت و حشمت کی بے نظیر مثال بنا دیا تھا، اور آج بھی اس دور جدید میں جبکہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو کر اختلاف و تنازعات اور خلفشار و انتشار کا شکار ہو گئے، اور ایمان و تقوی کا مستحکم عمارت سے نکل کر قومیت و علاقائیت اور ذات و طبقات، جنس و نسل، ملک و قوم کے نام پر گروپ و جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور باہم بسر پیکار ہو کر اپنی وحدت و قوت کو ضائع کر چکے ہیں۔ قرآن ہی ایسا چشمہ ہے جس کے فیض سے شراب ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دوستو، قرآن کریم مسلمانوں کو متحد کرنے، خدا سے قریب کرنے اور جنت و مغفرت سے سرفراز کرنے کے لیے بار بار دعوت و فکر عمل دیتا ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات اور قصص سناتا ہے، مفسدین و منکرین کے انجام بس سے درس عبرت لینے کی تلقین کرتا ہے، اور کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے نگاہ بینا رکھنے والو عبرت حاصل کرو، اے عقل والو نصیحت عبرت پکڑو۔ قرآن کریم غور و فکر کرنے والوں پر کائنات کے اسرار و رموز کو کھول دیتا ہے، ان کی نظروں کے سامنے سے غفلت کے گبیز پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور وہ ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، پاک ہے تیری ذات، تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائیو، اس لیے کہ ہم نے تیرے سامنے سر جھکایا ہے، تو پر ایمان لائے ہیں، تیری عظمت و قدرت کو تسلیم کیا ہے۔ ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان فآمنا۔ دوستو، قرآن کریم قدم قدم پر مومنوں کو بشارت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں کو امنگوں کے چراغ روشن کرتا ہے، ان کی ایمانی جذبوں کو ابھارتا ہے، جو اس سے عمل پیدا کرتا ہے، جنت و رحمت مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے، اس سے مشرکوں کو عذاب علیم سے ڈراتا ہے، شرک و کفر پر نکیر کرتا ہے، غلط و گمراہی کی مذمت کرتا ہے، اور یہی قرآن بدعمالیوں کے مرتکب، نافرمانیوں کے خوگر، برائیوں کے عادی لوگوں کے لیے خیر خواہ اور ناصر بن جاتا ہے، نامرادی کے صحرا میں دلیل راہ بن جاتا ہے، ناکامیوں کے میدان میں مخلص راہبر بن جاتا ہے، اور مایوسیوں کی تاریکی میں منیر نور بن جاتا ہے، شکستہ دلوں کے لیے پیام رحمت بن جاتا ہے، مردہ جذبات کے حق میں روح ایمان بن جاتا ہے، اور عاصیوں پر نجات اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم دوستو، حالانکہ قرآن ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہماری جسمانی و روحانی بیماریوں کا صافی علاج ہے، اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہی قرآن ہمارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، مذہبی، داخلی، خارجی، بھارتی، معاملاتی، عدالتی، حکومتی مسائل کا حل ہے، اس لیے کہ تبیان لکل شیء ہے۔ اگر ہم کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبود کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور اپنی موجودہ زندگی نامرادیوں، ناکامیوں، مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی دستور و قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن آج بھی ہم کو دعوت دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری ویڈیو زیادہ سننے کی کوشش کریں۔